ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ اسے چاکلیٹ بہت پسند تھی۔ وہ دن رات چاکلیٹ کے خواب دیکھتی تھی۔ ایک شام جب وہ اپنی پسندیدہ چاکلیٹ بار کے ایک ٹکڑے کا مزہ لے رہی تھی، اچانک کچھ جادوئی ہوا۔ چاکلیٹ کی پیکنگ چمکنے لگی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، فاطمہ ایک گھومتے ہوئے چاکلیٹ کے طوفان میں گر گئی۔ جب طوفان تھما تو فاطمہ نے خود کو ایک مزیدار جگہ پر پایا، چاکلیٹ لین۔ اس کے ارد گرد ہر چیز چاکلیٹ کی بنی ہوئی تھی۔ درختوں کے تنے گہرے چاکلیٹ کے تھے، ان کے پتے ٹھنڈی سفید چاکلیٹ کے تھے اور گھاس پر چاکلیٹ چپس بکھری ہوئی تھیں۔ پگھلی ہوئی چاکلیٹ کی ندیوں کا بہاؤ آہستہ تھا اور چاکلیٹ کے پرندے شاخوں سے میٹھے نغمے گاتے تھے۔ وہ مزاحمت نہ کر سکی اور قریب میں لٹکی ہوئی ایک چاکلیٹ سیب کا نوالا لے لیا۔ جیسے ہی اس نے نوالا لیا، ایک چھوٹا چاکلیٹ کا گلہری نمودار ہوا جو اسے ایک نقشے کا ٹکڑا پیش کرتا ہے۔ یہ تمہیں چاکلیٹ کے قلعے تک لے جائے گا جہاں چاکلیٹ کی ملکہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، گلہری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے گلہری کا شکریہ ادا کیا اور اپنی مہم شروع کی۔ راستے میں اس نے کیرامیل کے دلدل کو عبور کیا جہاں اسے ڈوبنے سے بچنے کے لیے تیرتے ہوئے مارشمیلوز پر چھلانگ لگانی تھی۔ پھر اس نے کینڈی کین جنگل کے ذریعے سفر کیا جہاں کینڈی کے مخلوق نے اسے جلیبی پھولوں سے خوش آمدید کہا۔ چاکلیٹ لین میں ہر قدم ایک خواب جیسا محسوس ہوتا تھا۔ آخرکار نقشہ کی مدد سے فاطمہ عظیم چاکلیٹ کے قلعے تک پہنچی۔ اس کی دیواریں چاکلیٹ کی اینٹوں سے بنی ہوئی تھیں اور اس کے مینار چینی کے کرسٹل سے چمکتے تھے۔ اندر چاکلیٹ کی ملکہ ایک خوبصورت عورت جس کی سر پر چھڑکنے والے چمکتے تھے، فاطمہ کو گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ اس نے کہا، ایک جادوئی خواہش کرنے کا موقع ہے۔ فاطمہ نے ایک لمحہ سوچا اور دنیا کے تمام بچوں کے لیے چاکلیٹ کی کبھی ختم نہ ہونے والی فراہمی کی خواہش کی۔ ملکہ نے مسکراہٹ کے ساتھ اپنی چاکلیٹ کی چھڑی ہلائی اور خواہش پوری کر دی۔ ایک جادوئی چمک کے ساتھ فاطمہ نے خود کو اپنے کمرے میں پایا، چمکتی ہوئی چاکلیٹ بار ہاتھ میں تھی۔ وہ مسکرائی، جانتے ہوئے کہ اس نے کبھی نہ ختم ہونے والے میٹھے مہمات سے واپسی کی ہے۔ اس دن کے بعد چاکلیٹ کا مزہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔